بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصے سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات ہم تک پہنچے ان سے آغاز کریں گے۔ محمد طلحہ صاحب کا سوال ہے، لیلۃ الرغائب کون سی رات ہوتی ہے اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ رجب المرجب ترتیب کے لحاظ سے اسلامی کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اس مہینے میں پہلی جمعرات، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور اسلام میں چونکہ رات پہلے ہے دن بعد میں، تو جمعرات کا دن گزار کر سورج غروب ہونے پہ جو رات شروع ہوتی ہے اسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ یہ رغیبہ کی جمع ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ خیر و برکت کے ہیں۔ لطائف اشرفی میں اور حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت مبارک رات ہے۔ اس رات میں نوافل پڑھ کر دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ موقع دیے گئے ہیں ہم لوگوں کو خیر حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، توبہ کے لیے۔ تو لیلۃ الرغائب ماہ رجب کی پہلی جمعرات گزار کر جو شب جمعہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک پوسٹ بھی چلوائی تھی۔ اس سال 1442 ہجری کا سال جو شروع ہوا وہ جمعہ کے دن سے پاکستان میں شروع ہوا تھا، اور یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منایا جاتا ہے۔ ان کی اس دن تدفین ہوئی تھی۔ پھر 12 ربیع الاول آیا، وہ بھی جمعہ کے دن آیا اس سال میں۔
پھر 11ویں شریف 11 ربیع الثانی وہ بھی جمعہ کے دن آئی. پھر 22 جمادی الاخری جس کو آپ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن، وہ بھی جمعہ میں آیا. پھر 6 رجب سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، وہ بھی اس سال جمعہ کے دن آیا. اور کل 13 رجب ہے، یوم میلاد، یوم ولادت مولائے کائنات، تاجدار حلاتا، شہنشاہ ولایت، امیر المومنین، خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جمعہ کو آ رہا ہے. اور شب معراج گزار کر 27 رجب کا دن بھی جمعہ ہی کو آئے گا. اور اس سے آگے پھر پورے سال میں اور کتنی برکات ملیں گی. تو یہ موقع ہیں، اللہ کرے ان مبارک ایام اور ان ہستیوں کی برکت سے عالم اسلام کو غلبہ ملے اور ہمارے پاکستان میں اسلام کی بہاریں ہوں. جو لوگ یہاں سیکولرزم یا لادینیت کی جو کوششیں کر رہے ہیں، قادیانی ہیں، دوسرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی راہیں مسدود فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامیاب ہوں، ہم سب کی بخشش ہو. تو لیلۃ الرغائب بھی، اور پھر رجب میں ہر رات، شعبان میں، رمضان میں یہ مبارک ساعتیں ہیں. ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں. اگلا سوال اعظم بیگ صاحب کا ہے. ہمارے آفس میں پی این نان مسلم ہے، برتن وغیرہ دھوتے ہیں، تو کیا ہم اس برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور اکثر وہ انہی برتنوں میں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کے استعمال شدہ برتنوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے. رہنمائی فرما دیجیے. آپ لوگ ریسٹورانٹس میں، مطعم، دنیا بھر میں آپ ہوٹلز میں جاتے ہوں گے، وہ کن کے ہیں؟ آپ کے پاس وہ تو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے آپ نے. یہاں تو چلیں آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے. اور پھر ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کتنی پروڈکٹس ہیں، دوائیں ہیں، یہ آپ کے کیچپ ہیں، جوسز ہیں، آپ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر؟ اگر واقعی احتیاط کر کوئی غیر مسلم ہے مگر صاف ستھرا ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں، اس کے اندر صفائی نہیں ہے، یا وہ استنجا کر کے ہاتھ نہیں دھوتا یا احتیاط نہیں کرتا، تو یقیناً ہم ایسے شخص سے یہی کہیں گے کہ لاؤ برتن، ہم دوبارہ اس کو دھو لیں. لیکن ان کے چھونے سے یہ اچھوت وغیرہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ہاں، صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر پتہ ہے کہ وہ استنجا کر کے ہاتھ نہیں دھوتے، استنجا نہیں کرتے پانی سے، اور آلودگی ہے، یا اسی ہاتھوں سے وہ غلط چیز کو بھی چھو رہے ہیں، ناپاک یا حرام چیز کو، اور ساتھ ہی آپ کے برتن بھی، تو پھر آپ احتیاط کریں. ورنہ دھلے ہوئے برتن ہوتے ہیں اور میرا خیال بہت زیادہ احتیاط کیا جاتا ہے. آپ دوبارہ تسلی نہ ہو دھو لیں، لیکن یہ کہ اگر وہ بھی اس میں کھا رہے ہیں تو ان کے کھانے سے وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا. ہاں، اس میں کوئی ناپاک چیز کھا رہے ہیں، اس کا اثر رہ گیا تو وہ دھونا ضروری ہوگا. اگلا سوال لاہور سے حماد صاحب کا ہے. مجھ پر روز جادو کرواتے ہیں میرے رشتہ دار. روزانہ وہ عمل کرتے ہیں، اسی لیے میرا کوئی کام نہیں ہوتا اور میں چاہ کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتی. اگر کوئی شخص یہ تصور خود پر طاری کر لے اور پھر کسی کی بھی نہ مانے، ڈاکٹرز کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ شخص کسی کی بھی نہ مانے، تو پھر گھر والے اسے کس طرح ہینڈل کریں اور کیسے سمجھائیں؟ جہاں تک وہم کی بات ہے تو اس کا علاج تو نہیں ہے، لیکن
کیا آپ کے پاس گارنٹی ضمانت ہے کہ واقعی آپ پر جادو کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کیا بچشم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اور کیا وہ کرنے والے واقعی جادو کر رہے ہیں؟ انہیں جادو کرنا آتا ہے یا کسی نے سکھایا ہے؟ اگر ان باتوں کی تسلی نہیں تو وہم کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مارا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کا، اس کے شر سے بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ آپ قرآن کریم کی آیات ہیں، وظائف ہیں، وہ پڑھیں۔ کوئی شیطان اثر نہیں کر سکتا تو جادو کیا ہے؟ معوذتین آخری دونوں قل، وہ اس کا بہترین توڑ ہے۔ تو آپ کو یہ طریقے اختیار کر کے زندگی میں شامل رہنا ہے۔ وہم کر کے آپ دوسروں کے لیے بھی مشکل کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، یا تو یقینی بات ہو تو پھر اس کا توڑ کیا جائے، اس سے بچاؤ کے لیے آپ کچھ کریں۔ لیکن یہ کہ آپ اس حوالے سے دوسروں کے لیے اگر مسئلہ بن رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال سلمان صاحب کا ہے، غسل فرض ہونے پر ضروری ہے کہ اسی وقت غسل کیا جائے اور کپڑے تبدیل کیے جائیں، یا پھر صبح اٹھ کر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ حالت جنابت، اب بیوی کے قریب چلے گئے یا آپ کو احتلام ہو گیا یا آپ کو آلودگی لگ گئی تو آپ غسل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز بیچ میں چلی جاتی ہے، اتنی دیر ہو جائے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، نہانے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو شریعت آپ کی جان کی حفاظت کو اہمیت دیتی ہے۔ آپ جتنی جلد ہو سکے اپنے آپ کو اس مرحلے سے گزار لیں، جو طہارت کا مسئلہ ہے، غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، جو بھی، لیکن جان بوجھ کر دیر نہ کریں۔ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، اسی حالت میں جان نکل جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی حالت میں زیادہ دیر نہ گزاری جائے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر ہو گیا ہے یا ویسے ہو گیا ہے تو نماز ضائع نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً 5 منٹ میں آپ گھنٹہ ٹھہر کے باڈی ٹیمپریچر نارمل کر کے غسل کر سکتے ہیں، لیکن نماز بیچ میں جاتی ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی اگر خطرہ ہے بہت زیادہ آپ کی جان کو تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں، مگر زیادہ نہیں۔ اگلا سوال لالا موسیٰ سے محمد سبحان صاحب کا ہے۔ ان کے 2 سوالات، پہلا یہ کہ اسلامیات کی جو ہماری کورس بکس ہیں اسکول کی، اس میں ترجمہ اور آیات لکھی ہوتی ہیں، تو اس میں وضو کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کہیں کہیں آیت ہے، کوئی ایک آدھی کتاب میں کچھ ذکر ہے تو اس کو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن پورا قرآن ہے یا ایسی تفسیر ہے کہ اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں اور ساتھ ترجمہ یا تفسیر ہے، اسے نہ چھوئیں۔ لیکن ایسی کتاب جو اسلامیات کی ہے جس میں کہیں کہیں آیات بھی ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک آدمی کا دل وہ کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ بے وضو اس کو نہ چھوئیں۔ وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی کتاب جس میں کہیں کہیں کوئی آیت ہے لیکن دوسرے مضامین بھی ہیں، اس کو آپ چھو سکتے ہیں، ورنہ پھر اخبار کا کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں تو ان میں کہیں کہیں آیت ہوتی ہے، وہ اس کا حکم اور ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ زیر ناف جو بال کاٹنے کا حکم ہے، ان میں جو اعضاء شامل ہیں، کیا ان میں خصیتین بھی ہے؟ یہ جو بال آپ کو جہاں جہاں سے اکھاڑنے کا یا صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے ہے۔ بالوں میں جو جراثیم جمع ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہ کریں گے آپ تو وہ آپ کے لیے اسکن ڈیزیز یعنی کوئی جلدی مرض یا کوئی اور مرض ہو سکتا ہے۔ شریعت کے ہر حکم میں ہمارے لیے بہتری ہے،
تو آدھی ران سے لے کر ناف تک آپ کو یہ تمام حصہ سامنے کا، پیچھے کی طرف نہیں، سامنے کے حصے میں جو بھی ہے، اور جو چیز خاص طور پر آپ نے پوچھی ہے وہاں بھی اگر بال ہیں تو آپ بڑے احتیاط سے وہ بھی نکالیں گے۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، ان کا ایک پیغام بھی کہ آپ کی دی ہوئی نصیحت سے میرے شوہر الحمدللہ نمازیں ادا کرنے لگ گئے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کا سوال کہ وہ صورتیں بتا دیں جو تراویح میں ترتیب سے پڑھ سکوں، تاکہ ابھی سے یاد کرنا شروع کروں گی تو انشاءاللہ ماہ مبارک تک پکی یاد ہو جائیں گی۔ لوگ علم تری کیفا سے لے کر آخر تک 10 صورتیں بنتی ہیں تو 10 کر کے وہ پڑھ لیتے ہیں 10 رکعتوں میں، پھر دوبارہ 10 رکعتوں میں، اور اگر زیادہ 20 صورتیں یاد ہو جائیں تو ترتیب سے 20 پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہے تو جتنی یاد ہیں آپ 2 رکعت کر کے چونکہ پڑھنا ہے تو 2 رکعت میں پڑھا ہے، پھر اگلی 2 رکعت میں 4 یاد ہے تو اس طرح بھی دہراتے رہیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اکثر لوگ جن کو نہیں آتا وہ سورہ علم تری کیف سے لے کے سورہ فیل سے لے کر آخر تک 10 صورتیں بنتی ہیں تو وہ 10 رکعتوں میں پڑھتے ہیں، پھر اگلی 10 میں پھر وہی پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا اچھا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا جائے تو تمام عمر کے روزے اس کی کفایت نہیں کر سکتے، مگر جو خواتین کے ساتھ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے کچھ خواتین دوا کا استعمال کرتی ہیں روزے پورے رکھنے کے لیے، مگر سب کو وہ دوا راس نہیں آتی، اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے ماہانہ سلسلے کو روکتی ہیں، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو اثرات ہیں، اس کے مضر اثرات نقصان دینے والے وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا یہ تولیدی نظام، بچے کی ولادت کا نظام اس سے بگڑ سکتا ہے، پورا آپ کا سسٹم بگڑ سکتا ہے، تو وہ دوا استعمال نہ کیا کریں۔ اکثر کوئی حج میں کر لیتی ہیں خواتین، اگر وہاں ان کو بہت زیادہ مجبوری ہو گئی ہے تو پھر بھی وہ گنی جائے گی، لیکن رمضان میں بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ اب بات آئی ہے کہ رمضان کے وہ روزے تو اللہ تعالیٰ ہی نے نظام بنایا ہے نا، آپ نے وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑے ہیں، یہ تو جان بوجھ کے چھوڑنے والے کے لیے ہے کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ رمضان کا چھوڑا وہ ساری عمر کا روزہ اس کا بدل اس رمضان کا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو چونکہ قدرتی طور پر ایک چیز لاحق ہے، اس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ جرم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خود سے نہیں چھوڑے، چھوڑنے پڑ گئے۔ ہاں، جس کو سہولت ہو اور وہ اس کے باوجود نہیں رکھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر، مگر وہ آسان سفر میں بھی چھوڑتا ہے یا بغیر تکلیف کے چھوڑتا ہے تو یہ اس کے لیے ہے کہ اس کے پاس پھر اس کا بدل نہیں ہوگا، وہ بھلے ساری عمر روزہ رکھتا رہے، وہ ثواب وہ اس دن کا کہاں سے لائے گا۔ تو خواتین اس معاملے میں ناراض نہ ہوں، اگر ان کا یہ نظام ہے تو یہ قدرت کی طرف سے ہے، ان کا خود کا تو کیا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، خود اگر بیمار رہتی ہیں، علاج نہیں کرتی ہیں، وہ اور بات ہے۔ باقی یہ جو اس طرح ان کا کہنا ہے، میں ان کو کہوں گا کہ وہ اس پہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے خود سے نہیں چھوڑا بلکہ مجبوری ہے آپ کے ساتھ، اس کا حکم اور ہے۔ اگلا سوال راہیل امین صاحب کا ہے، یوٹیوب پر کچھ لوگ اپنا چینل بنا کر سنی علماء پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ولیوں کی شان کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ ملحدین کے بھی چینل موجود ہیں جو کہ کلپس بنا کر اس پر اپلوڈ کرتے ہیں کہ خدا کے وجود پر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے سننے والوں کے بارے میں اور ان کے حامیوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ سوشل میڈیا، کیا کہوں اس کے لیے، کسی بھی چیز کا غلط استعمال لازمی بات ہے برے نتائج لاتا ہے۔
چیز بنائی گئی اچھے استعمال کرنے کی بجائے اس کا برا استعمال ہوگا تو وبال بھی ہوگا۔ باقی یہ قرب قیامت میں فتنوں کا ظاہر ہونا یہ واضح بات ہے۔ یہ جتنے فتنے ہیں، نئی نئی تحقیق کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، آج کے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ 100 برس پہلے تک جتنے لوگ بزرگ گزرے تحقیق کر گئے، ہمیں اب نئے لوگوں کی وہ تحقیق نہیں چاہیے جس سے بزرگوں کی بے ادبی ہو، اور ہم اپنی ذات پر تو اپنی تحقیق پر اعتماد کریں اور ان ہستیوں کو جو مسلمہ کا مطلب سب کے نزدیک تسلیم کیے ہوئے، ان کا انکار کریں یا گستاخی کریں، غلط بات ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ قرآن کا ترجمہ اسلام کے حوالے سے یا مسائل، یہ تو ہونے ہیں، یہ تو شرپسند جتنے بھی ہیں جن کو مسلمانوں میں دراڑیں ڈالنی ہیں، مسلمانوں کو لڑوانا ہے، وہ یہ حرکتیں تو کریں گے۔ تو ان کے کیوں دیکھا جاتا ہے ان کو، یا وہ چیزیں ان کی کیوں فارورڈ کی جاتی ہے؟ اس طرح تو آپ اس کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے، ان کو وہیں دبا دیجئے۔ لازمی بات ہے جب آپ نہیں دیکھیں گے، آگے نہیں پھیلائیں گے تو کہاں پہنچیں گی آپ؟ وہ اس کو پھیلاتے ہیں، پھر یہ اس پہ مسئلے بنتے ہیں، ان کو یہی تو چاہیے۔ مثلاً کوئی میری بات کو لے کے مخالفت کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں خالف و تعرف، مخالفت کرو پہچانے جاؤ گے۔ تو آج کل تو یہ دھندا ہے کہ ہر کوئی اپنی شناخت چاہتا ہے، نیم اور فیم کے چکر میں وہ کسی بھی مشہور ہستی کے بارے میں کوئی بات کریں گے، مقصد مشہور ہونا ہے، مقصد اپنے آپ کو پاپولر کرنا ہے انہوں نے، یا فیمس بنانا ہے، کچھ بھی۔ تو ہم لوگ خود بھی ان چیزوں کو یعنی پروموٹ کرنے والے بن جاتے ہیں، تو وبال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے فتنوں کے لیے آپ کے پاس مثلاً اگر پاکستان میں ہے تو ادارے ہیں، ان کو بھیجیے، ہماری شکایت جائے، ہمارا صحیح بات کرنے والا، صحیح پیغام پہنچانے والا پیج بند کر دیا جائے تو کیوں؟ غلط شکایتیں گئی ہیں نا، تو آپ کیوں نہیں غلط شکایتیں ان تک پہنچاتے ایسے غلط لوگوں کی، تاکہ ان کا سد باب ہو۔ سد باب کا مطلب ان کا دروازہ بند کیا جائے۔ تو ہم خود صرف اعتراض کرنا تو جانتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ رہی سوشل میڈیا کی بات، تو وہ تو ایک جنگل ہے، شیطانی جنگل، جو چاہ رہا ہے اس میں جس طرح چاہ رہا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی، یہ بظاہر اس کے فائدے تو ہم وہ نہیں لے رہے، اس کا غلط جو ہے اس کا وہ پہلو اختیار کر کے نقصان خود کو بھی دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے خود میں آگہی لانی ہوگی، خود میں غیرت جگانی ہوگی، اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہوگا۔ یہ شرارتیں کرنے والے تو نہیں بند ہوں گے، ہمیں ان کا توڑ کرنے کے لیے اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے میں نے اہم بات کہ آپ ان کو کسی طرح بھی دیکھیں نہیں، ان کے نمبر نہ بڑھائیں، ان کی باتیں فارورڈ نہ کریں۔ ہاں، شکایت ضرور اداروں تک پہنچائیں تاکہ ان کے بارے میں قانونی کارروائی ہو، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو تب آپ بتائیں لوگوں کو کہ جی آپ نے کیا ہے۔ رہی شریعت کا حکم یہی ہے کہ ایاکم و ایاہم، ان لوگوں کا جو برے ہیں ان کا ذکر کرو تاکہ لوگ ان سے بچیں۔ اذکروا الفاجر کی یحذرہ الناس، یہ بھی موجود ہے کہ جو بدکار ہیں، برے ہیں، ان سے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی بات کی جائے۔ تو ہم لوگ مکس ہوتے ہیں، پہلے کہتے ہیں جی سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو سننا چاہیے۔ آپ میں اتنی قابلیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیں، اللہ کا فضل نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ منع کیا گیا ہے کہ لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا، ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی، ان کو پڑھنا نہیں ہے، ان کو سننا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے کہتے ہیں نہیں جی پتہ کیسے چلے گا، تو پھر پتہ ایسا چلتا ہے کچھ پیچھے نہیں رہتا۔ تو احتیاط کیا جائے، ہم کو جو احکام ہیں ان کی پابندی میں ہی ہماری عافیت ہے۔
اگلے سوالات محمد جنید صاحب کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر مغرب کی نماز میں غلطی سے عشاء کی نیت کر لی تو کیا نماز ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا؟ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ یہ جو آپ زبان سے کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں، یہ کہنا پسندیدہ، جس کو عربی میں مستحب کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اصل چیز دل کا ارادہ۔ اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ مغرب ہی کی پڑھ رہے ہیں، زبان سے عشاء نکل گیا وہ اور بات ہے، لیکن آپ عشاء سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دہرانی ہوگی، کیونکہ وہ ادا نہیں ہوئی ہے۔ آپ اپنی نیت پہ غور کریں کہ آپ کو احساس تھا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، صرف منہ سے عشاء کا لفظ نکلا ہے یا آپ نے عشاء سمجھ کے پڑھی ہے؟ تو اگر عشاء سمجھ کے پڑھی ہے تو وہ آپ کی نہیں ہوئی ہے، آپ کو دہرانی ہے، مغرب پڑھنی ہے۔ اور اگر صرف منہ سے نکل گیا لیکن پتہ ہے یقینی طور پر کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور مغربی کی نیت کرنی تھی، صرف لفظ نکل گیا، تو وہ آپ کی نماز، اس کا حکم اور ہے، وہ ہو جائے گی، مگر میں نے جو بات کی ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ با جماعت نماز میں اس امام کے پیچھے یہ لفظ اگر پڑھنا بھول گیا تو کیا کوئی مسئلہ ہوگا؟ بھئی اس کو میں نے پہلے کہا نا کہ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے، لیکن وہ نیت و امام کے پیچھے ہی کر رہا ہے، اس نے لفظ ادا نہیں کیے، ارادہ وہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ارادہ نہیں تھا تو پھر بات آئے گی۔ رجب کے مہینے کے روزے رکھے اور ان روزوں میں قضا کی نیت کی تو کیا رجب کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ ملے گا؟ قضا کی نیت کی ہے تو قضا روزہ ہوگا، رجب کی برکت ملے گی اپنی جگہ، لیکن وہ روزہ آپ کا قضا والا ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ دونوں چیزیں شامل ہو جائیں، وہ نہیں ہوں گی۔ جو قضا روزے ہیں وہ قضا ہوں گے، کسی موسم میں رکھیں آپ، سردی کی وجہ سے رکھ لیا آپ نے کہ ذرا اس میں روزہ آسان ہوگا، مہینہ کوئی اور مبارک مل گیا آپ کو تو اس کا برکت اپنی جگہ، لیکن وہ روزے آپ کے قضا شمار ہوں گے، وہ نفلی روزے اس مہینے کے رجب کے یا شعبان کے شمار نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال فہد حسن صاحب کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کعبہ نے کبھی طواف نہیں کیا، تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے سامنے کیا مقام تھا کہ ان کے لیے کعبہ نے طواف کیا؟ معلومات نہ ہوں تو ذہن میں اشکال آتے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ کمپیئر کیا، نہ کسی اور نبی کا ذکر ہے نہ کسی اور صحابی کا، بلکہ آپ نبی پاک اور سیدنا غوث پاک کا ذکر لے آئے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ سے نکل جاتے ہیں تو کعبے کے طواف کا حکم ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہ کعبہ تو وہیں تھا، کعبے کی روح چلی گئی تھی۔ آپ نے شاید اس بات کو دھیان ہی نہیں دیا۔ ہم جو طواف کرتے ہیں کہ نبی پاک نے کیا، حجر اسود کو چومتے ہیں کہ نبی پاک نے، تو طریقے کس نے سکھائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی شان بہت بلند۔ کعبہ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیے، کہ آپ کو معلوم ہے؟ کعبہ عزت والا گھر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان موجود، آپ نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے فرمایا، کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری بڑی عزت ہے، مگر مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، مرد مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ کبھی آپ نے یہ توجہ دی؟ اور کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی، یہ جو چار دیواری ہے یہ ہمارے لیے مرکز بنایا گیا۔ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبہ تو مرکز بنایا گیا ہمارے لیے، سب کے لیے، ورنہ پھر کیا ترتیب رہتی، کوئی مرکزیت نہ ہوتی، تو اس کو سینٹر بنایا گیا۔ تو کعبے سے تو مرد مومن کی عزت زیادہ ہے، تو مرد مومن میں اولیاء کا مقام اور اونچا ہے، افضل اور مفضول۔ آپ شاید یہ تمام باتیں جانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی۔
میرے نبی کے غلاموں کی جب یہ شان ہے تو اندازہ کیجئے نبی پاک کی کیا شان ہوگی۔ اور وہ تو عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اور یہ رجب کا مہینہ آپ سنیں گے معراج شریف کے حوالے سے، تو چونکہ آپ کی وہ توجہ ادھر نہیں گئی تو آپ نے یہ بات لے لی، اگر تھوڑا سا بھی توجہ کرتے تو یہ سوال پیدا نہ ہوتا۔ موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام: السلام علیکم، حسب معمول حضرت سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی اور تمام وہاں پر رہنے والے جتنے بھی ہیں دوست احباب سب کو آپ کے توسط سے سلام۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بلاؤں سے بچائے۔ آپ بھی مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے کہ اگر سجدہ تلاوت بھول سے 2 بار، اگر آیت سجدہ تلاوت بھول سے 2 بار پڑھ لی تو کیا 2 مرتبہ ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا؟ ایک ہی نشست میں پڑھی، مثلا جس طرح طلباء پڑھتے ہیں نا یاد کرنے کے لیے، اب وہ ایک ہی نشست میں ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک نشست میں پڑھی اور اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد پڑھی تو 2 ہوں گے، اسی نشست میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اگلا سوال انور نقش بندی صاحب کا ہے، کیا سبحان نام رکھا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، اس کی صفت ہے، اس کی شان ہے۔ تو سبحان نام ہمارے ہاں مولانا فضل سبحان، مولانا عبد السبحان اور سبحانی نام کے بہت سے بزرگ ہیں، تو اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے لفظ سبحان۔ محمد سبحان، کوئی حامد سبحان، حماد سبحان نام رکھتا ہے، فضل سبحان نام رکھتا ہے، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اس کی شان ہے، وہ پاک ہے، تو یہ نام رکھا ہے، بزرگوں نے رکھا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا ہے کہ نیمبو اور مرچی سے نظر اتارنے کا کیا شرعی حکم ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اصل میں اپنے تجربات ہیں، معاشروں میں مختلف طریقے سے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، صورتیں موجود ہیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، معوذتین ہیں، یہ بہترین ہیں۔ بہرحال مرچوں سے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہ تجربات ہیں، لیکن کسی خاص اس کو مقصد کسی پھل کو یا چیز کو ضائع کرنا مراد نہیں ہے۔ تو اگر وہ مروج ہے اور اس پہ لوگوں نے عمل کیا ہوا ہے، بہت سے طریقے ہیں، تو اس کو منع بھی نہیں کیا گیا۔ اگلا سوال اسامہ رضا صاحب کا ہے، کہا جاتا ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کے دانوں میں سے ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ غالباً یہ سوال پہلے بھی آیا تھا۔ کنز العمال میں ایک روایت میری نظر سے گزری تھی کہ یہ جو پھل ہے انار، جس کو قرآن میں رمان کہا گیا، اس کا نام الگ سے فیہا فاکہۃ ونخل ورمان سورہ الرحمن میں آپ نے پڑھا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ وہ اب روایت کا درجہ کون سا ہے کہ جی اس میں ایک دانہ یا اس میں عرق، ایک قطرہ جنت کے اس کے پھل کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم تمام پھلوں کو جتنے بھی ہیں ان کی قدر کرتے ہیں۔ اب اس کا نام تو خاص طور پر قرآن میں بھی آیا ہے، تو اگر یہ کوئی ثابت ہو اور وہ روایت بالکل صحیح ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ روایت میری نظر سے گزری ہے، میں نے اس حدیث کا درجہ اور سند وغیرہ نہیں دیکھی، تحقیق نہیں کی، لیکن روایت میری نظر سے یہ گزری ہے۔ عمر عباسی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال یہ کہ جس طرح قرآن پاک میں موجود ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیوی اور برے مردوں کے لیے بری، تو کچھ صورتیں جو ہمیں تفاسیر میں ملتی ہیں جو کہ بظاہر اس سے مستثنی نظر آتی ہیں، جیسے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ فرعون کے برے ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ قرآن کب اترا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے احکام، پہلے بہت سی باتیں
کتنے نکاح آپ کو ملیں گے اسلام سے پہلے، لیکن قدرت کی طرف سے اب وہ تو اچھی تھی، کیوں ان کے ساتھ وہ جو انہوں نے وقت گزارا، ان کو جو اذیت پہنچائی گئی، وہ دنیا سے کنواری گئی ہیں، لیکن بظاہر ایسا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کے نزول، اس آیت کے نزول کے بعد کے احکام میں ہم دیکھیں گے۔ پہلے بہت کچھ اس میں ہمیں اگر آپ کو ملے گا تو آپ شاید پریشان ہوں گے۔ تو یہ نزول کب ہوا ہے اس آیت کا، اس کے بعد کے احکام مسلمانوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آگے جو سلسلہ چلا ان کو یہ بتایا گیا۔ لیکن پہلے کے حالات میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی تو وہ اکا دکا سے کوئی بات نہیں ہوتی، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، یہ میجورٹی پر ہوتا ہے کہ زیادہ پر۔ اکا دکا کوئی ایسا واقعہ اگر کہیں ملتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ قانون کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے یا اعتراض نہیں کر سکتے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا شریعت اسلامیہ میں یہ اجازت ہے کہ جس عورت کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو طلاق دے دی جائے؟ بانجھ کہتے ہیں اردو میں، انگلش والے شاید اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی عورت سے شادی کرنے سے منع کیا گیا، یہ بیماری ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکا ہے تو شادی کرتے ہیں، آپ کی خواہش ہوگی کہ جی میں اولاد ہو، میرا گھر بھی آگے سلسلہ چلے، تو آپ اگر اس عورت پر مہربانی کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں اور وہ بھی خوش رہتی ہے تو آپ ضرور کریں، دوسری عورت منع نہیں ہے نکاح کے لیے۔ لیکن یہ کہ اس سے پتہ ہونے کی صورت میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں کل کو آپ کو کوئی گلہ ہو یا جس کو کہتے ہیں نا ریگریٹ کریں آپ، تو اس سے بہتر ہے کہ دل آزاری نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اولاد کی خواہش ہے اور ویسے شرعاً جائز ہے، لیکن 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں بیک وقت ہے تو اصل چیز جو شرط ہے وہ ان کے اندر عدل کرنا ہے، ٹائم ایک جیسا دینا ہے، سہولتیں ایک جیسی دینی ہیں۔ ہاں پیار نہیں دے سکتے ایک جیسا، لیکن یہ کہ ظاہر یہی کرنا ہے۔ اگلا سوال ان کا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، اس میں ایسی غیر فطری طور پر نہ کیا جائے، یعنی کوئی مرد ہے وہ عورت کے اوپر سارا ایکسپیریمنٹ وہ کر رہا ہے، وہ نہ ہو، جو شرعی پابندیاں ہیں اس کے اندر رہ کے طریقہ علاج ہے، اور اگر وہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو منع نہیں ہے۔ اگلا سوال سائمہ خان صاحبہ کا ہے کہ آپ نے بیٹیوں کے نصیب کے لیے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 36 بتائی تھی، ایک بار تفصیل اس کی بتا دیجئے، مثلاً کہ وقت اور طریقہ۔ جی یہ جو کہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے کہا تھا کہ یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی، اکٹھی پڑھ لیں، نمازوں کے بعد تقسیم کر لیں، 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ، اس میں بھی زیادہ لگ رہا ہے تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 50 مرتبہ، یہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کی 100 کی تعداد آپ نے ایک دن میں پوری کرنی ہے۔ اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ ہر وقت پڑھے، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن صرف وہ خاص دنوں میں نہیں، وہ عورتیں پڑھیں گی، باقی ان کے جو ہے اس میں پڑھ سکتی ہیں، تو وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جنید صاحب کے سوالات اگلے کہ کفار کے ملک میں رہنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، اور وہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں، مثلاً کہ اگر کوئی گیس اسٹیشن پر کام کرے اور وہاں شراب کی خرید و فروخت ہو اور بد نگاہی وغیرہ ہو تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا اس جاب کے بارے میں، اور ان کا اگلا سوال کہ بد نگاہی سے کیسے بچا جائے؟ بد نگاہی کا صرف غیر ملک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو اپنے گھر میں بھی ہوگا، وہ تو اپنے علاقے میں بھی ہوگا، اپنے رشتہ داروں میں بھی ہوگا،
اس کے لیے صرف غیر مسلم یا غیر ملک ہی کی تو بات نہیں ہے. رہی یہ بات کہ غیر ملک میں رہنے کی وجہ، میں کوئی تعلیم حاصل کرنے گیا، کوئی کاروبار کے لیے گیا، یا کوئی اور وہاں میرے رشتہ دار ہیں ان سے ملنے ملانے یا سیر کے لیے گیا. ہمارے ہاں ایک خاص وہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ نہیں جی باہر جانا ہے. اب باہر جانا ہے تو پھر آپ کو باہر جانے کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لوگ اپنے وطن سے دور غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کو یا تو ایمان دینا پڑ جاتا ہے، یا اولاد دینی پڑ جاتی ہے، یا عزت دینی پڑ جاتی ہے، یا صحت دینی پڑ جاتی ہے، یا دولت دینی پڑ جاتی ہے. کوئی ایک چیز کا نقصان ضرور ہوتا ہے. آپ کی نسل وہاں ہوگی، وہ آپ کی نہیں رہے گی، کیونکہ ان کی روٹس، ان کی جڑیں آپ کے وطن کی نہیں ہیں. وہ بچے آپ جیسا چاہیں گے ویسے نہیں بنیں گے. ان کے اندر طور طریقے، رسم و رواج وہیں کے ہوں گے، اور تیسری نسل تو ہوگی ہی ان کی. آپ پہلی نسل ہیں، آپ کی اولاد ہوئی، تیسری تو ہوگی ان کی. آپ ان کو اپنے وطن میں لائیں گے، جی پانی پیا تھا بخار چڑھ گیا، جی بیمار ہو گئے بچے، آ کے اکثر یہ شکایتیں اسپوائل ہو جاتے ہیں. تو باہر بغیر وجہ کے نہ رہے، وہاں رہے تو خود اپنے ایمان کی حفاظت کرے، دوسروں تک ایمان کا پیغام پہنچائے. کوئی وجہ ہو رہنے کی، بلا وجہ جا رہے ہیں تو پھر لازمی بات ہے اس کی قیمت کبھی کبھی بہت مہنگی پڑ جاتی ہے، اور اکثر واقعات ہیں وہاں. ہمارے ہاں ایک فلم بن گئی تھی سیو فیس، یہی نام تھا، سیونگ فیس. سیونگ فیس بن گئی. اچھا چلیں، جو تیزاب. ہاں جی. اس طرح کے واقعات یورپ میں، انگلینڈ میں، دوسروں میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. آپ کے ہاں ایک ہوا، پوری دنیا کو بتایا گیا. وہاں روز ہوتے ہیں. یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے معاشروں میں جرائم، ان کے باقاعدہ چینل ہیں جو ایک ایک سیکنڈ میں بتاتے ہیں کتنے قتل ہوئے، کتنے ریپ ہوئے، کتنی رابری ہوئی، چوری ڈاکے وغیرہ وغیرہ، ایکسیڈنٹ سب وہ. لیکن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی وہ مہذب ہیں. تو یہ فرانس میں مظاہرے ہوئے، امریکہ میں مظاہرے ہوئے، جس انداز میں ہوئے، جو ہوئے وہ دنیا نے نہیں دیکھے. مسلمانوں پر خاص طور پر تھوپنا، یعنی وہ کام جو وہ ان کے ہاں 10 گنا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں اکا دکا ہو گیا تو اچھالا جاتا ہے. اور ہمارا میڈیا اس بارے میں بہت رول پلے کرتا ہے. یعنی ایسی باتوں کو ہمارا میڈیا خود اچھالتا ہے، اور ہم لوگ بھی اس کو فارورڈ کر کر کے دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں. ان کے ہاں سے یہ واقعات ہمارے ہاں نہیں آتے. وہاں کے پادریوں کے کتنے مقدمے، کتنے ان کے حوالے آئے. یہاں کوئی اگر کسی ایک شخص نے مسجد میں بچے سے کر لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی گنجائش نکال رہا ہوں، لیکن اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. وہاں کے پادری کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. لبرلز کو وہ نظر نہیں آتا، یا وہ موم بتی آنٹیاں جو کہلاتی ہیں ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو معاشرے جو ہوتے ہیں ان میں چیزیں اب انہی باتوں پہ معلوم ہوا پکڑ ہو جاتی ہے، چینل بند ہو جاتے ہیں، اینکر بین ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ اب حق بات تو حق ہے، اس کو تو آپ، میں آنکھیں بند کر لوں وہ جس طرح اور کہوں کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں ہوگا. تو حقائق ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو باہر رہنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کمانے گئے، پڑھنے گئے، واپس آئیں. وہاں جو اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے وطن کو سنواریں، اپنے وطن کے لیے کام کریں. ہمارے یہاں ڈرائیور جو ہے وہ سڑک پہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتا، باہر جا کے بالکل سیدھا. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہاں قانون کا عمل درآمد ہے، یہاں پر قانون سے کھیلا جاتا ہے. تو بتائیے پھر حالات کیسے سنوریں گے؟ تو آپ یعنی سہولتیں تلاش نہ کریں باہر رہ کر رہنے کی. ہاں ضروری ہے، آپ پڑھنے کے لیے گئے، تجارت کے لیے گئے، کام کے لیے گئے، کریں. لیکن یہ کہ آپ وہاں بسنا چاہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے رعایتیں ہوں، تو رعایتیں نہیں ہو سکتی، آپ کے لیے زیادہ وبال بن جاتا ہے. اور میں نے کتنے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے، وہ صرف اس لیے وطن واپس نہیں آ رہے کہ ان کی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہے. وہ صرف اس لیے وطن واپس نہیں آ رہے کہ کیا منہ لے کے آئیں، کس طرح لے کے آئیں، اور کیا کریں. ان کے طور طریقے، رواج،
اور پھر جو حالات ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ ہر رکعت میں آپ جہاں بھی آپ الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی قرات کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اس پہ سجدہ صاف نہیں بلکہ پڑھا کریں۔ ہر دوسری رکعت، پہلی رکعت تو آپ نے شروع کی نا ثنا سے، ہر اس کے بعد جو رکعت ہے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد بھی جو تلاوت ہے وہ سورت ہے یا آیات ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ اگلا سوال باسط حسین قادری صاحب کا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ چاروں ائمہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں، لہٰذا کیا میں فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی رائے قوی ہوگی، لیکن مجھے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ بہتر لگتی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں میرے عزیز، اگر آپ کسی ایک امام کے مقلد ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بات ادھر سے لے لی کوئی ادھر سے لے لی، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی ایک ادارے میں ہوں، وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں اس طرح کی چیز آپ وہ کہیں گے کہ جی مجھے ان کی یہ چیز پسند ہے تو فلاں چیز میں ان کی کروں گا۔ وہاں جو آپ کو پیٹرن دیا جائے گا اس کے مطابق کام کرنا ہے، رولز ہیں۔ تو اگر آپ ایک امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو اسی پہ رہنا ہے، اور یہ فروعی مسائل میں تقلید ہوتی ہے نا، عقیدوں میں تو نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ رہی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، امام اعظم کے مقلد حضرت داتا صاحب، امام اعظم کے مقلد خواجہ غریب نواز، امام اعظم کے مقلد بابا فرید، کتنی بڑی بڑی ہستیاں، کتنے بڑے بڑے علماء، آپ ان سے زیادہ کچھ سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر آپ حضرت امام مالک کے اس مقلد ہیں تو ان کے طریقے پہ رہیں، لیکن یہ کہ مقلد ہوں حنفی اور کہیں کہ نہیں اس مسئلے میں ان کو کروں گا، اس مسئلے میں اس کو کروں گا، اس مسئلے میں، یہ نہیں کیجیے گا۔ میں اس پر تقریر نہیں کر رہا، ورنہ میں آپ کو کتنی باتیں مثال کے طور پر سناتا تو آپ پریشان ہو جاتے۔ تو امام اعظم کے مقلد ہیں تو انہی کی تقلید کیجیے۔ باقی اگر مزید اس پہ تسلی چاہیں تو میرے والد صاحب کی کتاب انوار رسالت مختصر ہے، میرے نام کے پیج پہ موجود ہے، ورنہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی مل جائے گی، وہ پڑھیے۔ اردو آ گئی ہے، اس کی انگلش انشاءاللہ آ جائے گی جلد، تو وہ پڑھ لیجئے، آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ جمہوریت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا پاکستان میں موجودہ رائج جو جمہوریت ہے کیا وہ اسلامی ہے؟ جمہوریت، ڈیموکریسی جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں، یہ مغربی طرز حکومت ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریت اس سے بالکل الگ ہے۔ میں جمہوریت کا مخالف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں مغربی جمہوریت، یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یہ اور چیز ہے، اسلامک ڈیموکریسی اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں شورا اور خلافت کا جو نظام چلا آ رہا ہے، جو جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے، اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا بادشاہت ہو جائے گی، جس کو ملوکیت یا کنگ شپ کہتے ہیں آپ۔ تو یہ جو جمہوریت مروجہ ہے یہ مغربی جمہوریت ہے کہ زیادہ کی رائے مانی جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ 99 آدمی کہیں ظہر کا ٹائم بدل دو، بدل دیں گے آپ؟ وہ والی جمہوریت نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اگر اس جمہوریت کو سمجھنا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے پیون دونوں کے ووٹ کی ایک ہی قیمت ہے نا۔ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ جج کے ووٹ کی اور پیون جو ہے جس کو آپ چپڑاسی کہتے ہیں اس کے ووٹ کی قیمت وہی ایک ہی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جج کے ووٹ کی قیمت زیادہ ہو، اس کو 100 کے برابر ہو اور اس کا ووٹ 1 کے برابر ہو، دونوں کا ووٹ ایک برابر ہے۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے،
صاحب الرائے جو حیثیت والے ہیں ان کی رائے کا درجہ اور عام آدمی کی رائے کا درجہ کیا ایک ہو جائے گا؟ تو یہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یعنی لوگوں کی قدر و قیمت کا، ان کی شان کا، عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو طرز حکومت ہے، جمہوریت جو رائج ہے، یہ مغربی ہے۔ اسلامی جمہوریت اس سے ہٹ کر ہے۔ اس کے بارے میں امام ماوردی نے احکام السلطانیہ اور دیگر کتابوں میں، اردو میں بھی بہت مواد موجود ہے۔ میں نے ایک زمانے میں اس کے بارے میں 2-3 آرٹیکل لکھے تھے، جنگ اخبار میں چھپے تھے، تو بتایا تھا۔ اب آپ کے ہاں کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق سے تو ایک عورت کہتی ہے کہ جی جب تم نے اپنی طرف سے یہ مہر کی جو قیمت کا ہے یہ کیوں اعلان کر دیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں انہوں نے جو بتایا، تو وہ کہتے ہیں فاروق اعظم 44 ملکوں کے فاتح کہ عمر نے خطا کی، عورت نے صحیح کہا، اتنے جملے۔ آپ کے ہاں کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کی زبان ہی ختم کر دی جائے گی یا آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اور دنیا میں کہاں کوئی سہتے ہیں۔ اچھا، پھر 51 ووٹ ایک شخص کو ملے ہیں، 49 ایک کو ملے ہیں۔ جو 49 مخالف ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان میں بھلے سے بڑے بڑے لوگ ہوں، لیکن صرف گنتی کی ہے آپ نے۔ تو یہ جو مغربی طرز حکومت ہے یہ اسلامی نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی جمہوریت جو ہے وہ اور بات ہے، اسلام میں جو نظام ہے اس کو سمجھا جائے، یہ وہ نہیں ہے۔ اگلا سوال خرم صاحب کا ہے کہ ویسے یہ سوال کافی مرتبہ آیا ہے لیکن اس پیج پر پہلی مرتبہ، کہ بد مذہب کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ میں نے ہزاروں مرتبہ، ایک بار نہیں ہزاروں مرتبہ اس کا جواب دیا ہے۔ پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ نماز کس کے پیچھے پڑھی جائے گی، اور اس میں آسان بات یہ بتائی کہ امامت کی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط ہے یہ کہ مقتدی اور امام یعنی فالوور کا اور لیڈر کا، لیڈر جو آپ جس کو امام کہہ رہے ہیں، مقتدی فالوور جو فالو کر رہا ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، ورنہ نماز قائم ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو مقتدی ہے، فالوور ہے، وہ اپنی نماز جوڑتا ہے امام کے ساتھ۔ تو جب دونوں کا عقیدہ ہی ایک نہیں ہے تو نماز جڑی ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوئی، تو ہونے والی بات کہاں سے ہوئی؟ اس کو قائم ہی نہیں ہوئی۔ تو جس کے عقیدے میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس پر آپ تفصیل چاہیں تو میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لیں، کیونکہ بد عقیدہ جو ہے اور اس کا عقیدہ کفر تک پہنچا ہوا، اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوگی، تو اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ اور میں اگر یہ کہوں گا کہ پیچھے اس امام کے اور اس کا عقیدہ کفر تک پہنچا ہوا ہے تو میں ایمان سے چلا جاؤں گا۔ تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے، اور میں نے اس پر حدیث شریف بھی سنائی تھی، مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے قبلے کی سمت میں تھوکا، یعنی اگر اس طرف قبلہ ہے اس ڈائریکشن میں تو اس نے اس طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ اس کا تھوکنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس کا امام ہے۔ فرمایا آئندہ اس کو اپنی نمازوں کا امام نہیں بنانا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے قبلہ کی سمت کی تعظیم نہیں کی، ڈائریکشن آف قبلہ کی ریسپیکٹ نہیں کی، تعظیم نہیں کی۔ اب قبلہ کی سمت، قبلہ کی نہیں، قبلہ کی سمت کی تعظیم نہ کرے تو نبی پاک منع فرما دیتے ہیں۔ لازمی بات ہے وہ صحابی تھے، ان کو جب یہ بات پتہ چلی ہوگی انہوں نے توبہ کی ہوگی، معافی چاہی ہوگی، بات کلیئر ہو گئی ہوگی، مگر قانون پتہ چل گیا کہ قبلہ کی سمت کی تعظیم نہ کرے تو وہ امام بنانے کے لائق نہیں۔ تو جو قبلہ کے قبلہ نبی پاک کی تعظیم نہ کرے، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یا غلط عقیدے رکھتا ہو، اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے، میں نے مختصراً آپ کو بتائی، مزید تفصیل میری کتاب میں پڑھ لیجئے گا۔ اگلے سوالات شکیلہ فیاض صاحبہ کے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت و منزلت تمام مسلمان جانتے ہیں، مگر اہل کتاب اور یہودی بھی اس پر اپنا حق جتاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ کس پر حق جتاتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ۔ جی، مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور ان کے ماننے والے، اس کے بعد تک آنے والے سب، لازمی بات ہے تعلق رہا ان کا ایمان والوں کا۔ یہود و نصارہ کا ذکر قرآن میں ہے، وہ یہود جو اہل کتاب تھے، نبیوں کے بارے میں ان کے پاس معلومات، خدا کے بارے میں معلومات، پھر تورات، زبور، انجیل وہ موجود تھی، تو حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں بنی اسماعیل بھی اور بنی اسرائیل بھی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل، تو وہ چونکہ ان نبیوں سے تعلق تھا اس لیے وہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور وہاں تمام انبیاء، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو چونکہ ان نبیوں کی وجہ سے ان کا تعلق، تو اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال اسامہ رضا صاحب کا ہے، نور من نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ اگر عربی آتی ہو تو یہ واضح، من کا مطلب سے اللہ کے نور میں سے نور، تو اللہ کے نور سے نور، نور من نور اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور قد جاءکم من اللہ نور سراج منیر، یہ باتیں موجود ہیں۔ نور کے حوالے سے ہمارے علماء کی بہت سی محنتیں ہیں، تقاریر بھی ہیں، ان کی تحریریں بھی ہیں۔ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب الذکر الحسین کا پہلا چیپٹر، پہلا باب ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور جو آیتیں ہیں یہ نور کی، ان کی تفاسیر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نور سے نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، اور وہ نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک منتقل ہوتا ہوا آیا۔ تو حضور اللہ کے نور سے نور ہیں، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، اللہ کے انوار میں سے، تو یہ اللہ کی طرف اس کا ذکر کہ نور من نور اللہ، وہ خود سے نور نہیں بلکہ اللہ کے نور سے نور ہے۔ اگلا سوال ملتان سے علی صاحب کا ہے، ایک شخص نے اپنی بہن سے اپنی بیماری کا بہانہ کر کر بیماری کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کیونکہ اس کی یہ نیت تھی تاکہ بہن مجھ پر ترس کھا کر اپنی زمین میرے نام کر دے، اور ایسا ہی ہوا، بہن نے ترس کھا کر زمین اس کے نام کر دی، اور بھائی نے خرید و فروخت کے کاغذات بنوا لیے، جبکہ اس نے بہن سے وہ زمین مفت حاصل کی تھی، اور اب زمین لینے کے بعد بھائی اسے پوچھتا تک نہیں ہے، تو کیا اب بہن کو ضرورت ہے وہ زمین شرعی طور پر واپس لے سکتی ہے کسی طرح؟ جو اس نے لکھا تھا وہ کس بنیاد پہ کہ اس کے نام کرنے کا کیا مطلب تھا؟ وقتی ضرورت کے لیے دی تھی یا اس کو گفٹ کر دی تھی؟ ہبہ کرنا کہتے ہیں، یا اس کو دے دی تھی کہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں تو میں دے رہی ہوں، یہ ساری وضاحت اس میں نہیں ہے۔ تاہم اس بھائی کو چاہیے کہ اس نے اگر دھوکے سے یہ لکھوایا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی حق بہن کا نہیں دے گا، تو یہاں 2 دن 2 پیسے وہ استعمال کر لے گا، مگر اس کا وبال اس پہ رہے گا۔ اور کسی کے 2-3 پیسے مارے ہوں، 2-3 پیسے کا مطلب آج کی زبان میں 50 روپے پاکستانی، 50 روپے کسی کے آپ نے مار لیے تو قیامت کے دن اس کے بدل میں آپ کو 700 نمازیں دینی پڑیں گی۔ پیسے آپ کے پاس ہوں گے نہیں دینے کے لیے تو آپ کو 700 نمازیں دینی پڑیں گی، نمازیں نہیں ہوں گی اور نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسروں کے گناہ اپنے ذمے لینے ہوں گے، اور کسی کی زمین اگر ماری ہوگی تو وہ پھندا بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ کوئی یہ باتیں نہیں ہیں جو کہانی ہے، یہ ہوں گی،
اور دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے. پھر جو پیسہ غلط آتا ہے وہ دواؤں پہ، بیماریوں پہ، غلط چیزوں پہ جاتا ہے. تو جس نے یہ کیا اس کو بھی چاہیے کہ جو بہنوں کا حق ہے وہ دے. اور جہاں جہاں بھی جو لوگ کسی کا بھی حق مار رہے ہیں، آفیسر ہیں، ملازموں کا حق مار رہے ہیں، کوئی ایسی فیسلٹی ہے جو کلرکوں کو ملنی ہے، آفیسر کھا رہے ہیں، وہ سب اس بات کو نوٹ کر لیں، کوئی بھی معاف نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ سب دینا ہوگا آپ کو. اور آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کی جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی وہ بھی پوری نہیں ہوں گی، تو اگلے کے گناہ آپ پر پھر آپ کو بھگتنے ہوں گے. اس معاملے میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. لیکن یہ کہ حکومتیں بھی، عوام بھی، پارٹیاں بھی، لوگ بھی، اور پتہ نہیں کتنے مذہبی ادارے بھی ہوں گے اس میں شامل، اللہ معاف کرے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے. یہ ایک پیسے کا بھی معاملہ اگر آ گیا تو وہ آپ کی بہت ساری نیکیوں کو برباد کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیسے کی خاطر عزت بھی آپ کی لوگ اچھال دیتے ہیں. تو بہت احتیاط کریں. اس بہن کو اگر ضرورت ہے، وہ آپ کی بہن ہے، آپ نے اس سے لیا تھا وقتی طور پر ضرورت کے لیے، تو اب اس کو لوٹائیے. اور اگر وہ آپ کو گفٹ کر چکی ہے تو اس وقت اس کی مدد کیجیے. ان کا اگلا سوال کہ کچھ بد مذہب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں. نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے بد عقیدہ لوگوں کے کون سے ایسے عقائد ہیں جو کہ کفر کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور ان سے ایمان باقی نہیں رہتا، تاکہ ان سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بتا کر انہیں بھی بچایا جائے. برسوں سے علماء لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. اتنی محنت علماء کی ہوئی، آپ لوگ اگر پڑھیں گے نہیں. ہماری آپ کو ایمانیات معلوم ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان لکھی، علامہ طور پشتی نے لکھی. اس کے بعد اب تو اردو میں بہت سے علماء نے ہمارا اسلام، دیگر کتابیں لکھ دی کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی عقائد جو ہیں وہ جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ میں کون سا کام یا کون سا جملہ بولوں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا. یہ تو پتہ ہونا چاہیے، حلال حرام کا معلوم ہونا چاہیے، مگر سیکھتے ہی نہیں ہیں. بھیڑ چال میں دنیا کے کرکٹ میچ کے لیے، ہاکی میچ کے لیے، اسکواش میچ کے لیے، پتہ نہیں کھیل کود کے لیے، کس کس کے لیے ہم گھنٹوں دے دیں گے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو برباد کرنا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. حکم ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، استاد ذمہ دار ہے، مرشد ذمہ دار ہے. مگر ہمارے ہاں شاید اب یہ کام نہیں ہو رہا. بس جو دل چاہے کرو، کوئی دوسرا روکے تو اس پہ گریبان پکڑ لو اس کا. ذرا سی بات ہم سے صحیح نہیں جاتی، ٹالرنس نہیں، رشتہ داروں میں نہیں ہے، دوستوں میں نہیں ہے، اور پتہ نہیں پارٹیوں میں نہیں. چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہم لوگ روٹھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان. اب جان بوجھ کر بول چال میل جول چھوڑنا مسلمان سے یا رشتہ داروں سے، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. چھوٹی سی بات، کوئی ہو گیا جھگڑا، تم نے یوں کہا تھا، تم نے یوں کیا تھا، ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم قرآن چھاپ رہے ہیں، ہم قرآن سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ نہیں جی میں تو نیکی ہی نیکی کر رہا ہوں. تو نہیں، ہمیں ڈرنا ہے. کوئی چھوٹی سی بات پہ پکڑ ہو جائے، بڑی سے بڑی نیکی پہ اللہ راضی نہ ہو، کیا کریں گے؟ وہ بے پرواہ ہے. تو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. میں اس معاملے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کوئی ہوگا جو قبول کرے گا. اکثر لوگ کہیں گے، سنتے ہیں سب، اندر نہیں اتارتے. ڈاکٹر نے کہہ دیا نا یہ نہیں کھانا، اندر اتار لیا، نہیں کھا رہے. اللہ نے فرمایا ہے، اس کے رسول نے فرمایا، پھر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے ذرا سوچئے، اپنے آپ کو آگ سے بچائیے. آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. آمین.
مختصر جواب ہے، اگر تسلی نہ ہو تو پھر کر لیجئے گا، مزید کہہ دوں گا۔ غلام یاسین صاحب کے سوالات، مجھے آپ سے اگر بیعت کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بھائی میں بہت گناہ گار ہوں، کسی اچھے اللہ کے نیک بندے سے بیعت کریں جو واقعی اس لائق ہوں۔ میرے پاس اجازات ہیں، یقیناً ہیں، بہت سے مشائخ کی ہیں، مگر سچی بات ہے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ اس کے باوجود آپ کراچی میں ہیں تو میں مسجد گلزار حبیب میں روزانہ مغرب سے عشاء بیٹھتا ہوں، وہاں تشریف لائیے گا۔ کہیں دور ہیں تو ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ان کا اگلا سوال کہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کب ہے؟ جی میں نے آخر میں بتانا تھا، میں پچھلے پروگراموں میں بتاتا آ رہا ہوں، 4-5 مارچ 4 and 5 مارچ 2021، ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ آج جمعرات ہے نا، اگلی جمعرات کو 4 مارچ ہوگی، صحیح ہے، اور اگلے جمعے کو 5 مارچ ہوگی، تو 2 دن کا عرس ہوگا کراچی میں جامع مسجد گلزار حبیب میں۔ جمعرات کو رات 10 بجے چادر پوشی ہوگی، علماء کے خطاب ہوں گے، اور جمعے کو یوم خطیب اعظم عالمی طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں منایا جائے گا، اور مرکزی اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوگا۔ تمام ناظرین و سامعین سے یہی کہوں گا، آپ لوگ جہاں جہاں ہیں کوشش کیجیے گا جمعہ 5 مارچ کو اپنی مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں ایصال ثواب کیجیے گا، اجتماعی، انفرادی، اور اگر کلام پڑھ کے ہمیں بھجوا دیں گے تو ہم یہاں اس کو تمام جو ایصال ثواب ہے اس میں شامل کر لیں گے۔ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں۔ عرس مبارک پر رسالہ چھپتا ہے، کتابی سلسلہ الخطیب۔ اس سال وہ باہر کے ملکوں میں ڈاک سے بائی میل نہیں بھیجا جا سکا، فلائٹ آپریشن نہیں ہے، اور پوسٹیج کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں مثلاً پہلے جہاں 90 روپیز 90 روپے کی ٹکٹ لگنی تھی وہ اس کے 400 روپے مانگ رہے ہیں۔ اب چھوٹا سا رسالہ 400 روپے میں، اور پھر اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ پہنچے گا یا نہیں، وہ کہتے ہیں ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں، ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہم نے ایز اٹ از رکھے ہوئے، جس وقت ڈاک کھلے گی بھلے لیٹ صحیح بھجوا دیں گے، ورنہ پی ڈی ایف کی صورت میں واٹس ایپ پہ یا پیج پہ، جس پیج سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پیج پہ بھی اس کو چڑھایا گیا ہے، وہاں آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور ایصال ثواب کے لیے آپ سب سے کہوں گا 4-5 مارچ کو 38واں سالانہ 2 روزہ عرس جامع مسجد گلزار حبیب میں، اور عالمی یوم خطیب اعظم جمعہ 5 مارچ کو انشاءاللہ پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ نیک لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ آپ کو برے خیالات جن لوگوں کی یا جن باتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ وہ صحبت، وہ لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں اللہ والوں کے خلاف، ان کی صحبت چھوڑ دیجئے، وہ کتابیں یا وہ کمپنی چھوڑ دیجئے جو آپ کے ارد گرد آپ کو بہکاتی ہے۔ بری صحبت سے بچنا چاہیے، اور ان لوگوں کے بارے میں جو صحیح کتابیں ہیں، صحیح حالات ہیں، وہ پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں صفائی ہو جائے، اور استغفار کثرت سے کریں۔ تیسرا کلمہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ بدگمانی آپ کو تباہ کرتی ہے۔ یہ جو کسی کے بارے میں بیڈ تھنکنگ، بری سوچ یا بدگمانی یا ظن سوء، جو برا خیال کرنا، برا گمان کرنا، سوء ظن، یہ بہت زیادہ بری بات ہے، یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے اور آپ کو تباہ کرتی ہے۔ تو غلط صحبت سے بچیں اور استغفار اور لا حول کثرت سے پڑھیں۔ اگلے سوالات حنظلہ خان صاحب کے ہیں کہ صفا اور مروہ پر جو دعا کرنے کے متعلق بتایا جاتا ہے، یہ دعا صحیح
کی ابتدا میں کی جائے یا سعی کے اختتام پر ہوگی یا ہر چکر میں؟ جی صرف نیت ہر چکر میں کرنی ہے، دعا وہاں کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے، وہاں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی بھی دعائیں یاد ہیں وہ کرتے رہیں، وہاں کی کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے۔ لوگوں کی آسانی کے لیے لوگوں نے دعائیں ترتیب دے دی ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو، لیکن یہ کہ دعا دل سے حاضر، جو آپ کے دل سے نکلیں۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے نا، ایک جا کے کھڑے ہوئے اور چکر شروع کرنا ہے، تو اس وقت آپ وہ کلمات پڑھتے ہیں، اس وقت وہاں دعا کرتے ہیں، وہ وہاں کی دعائیں لوگوں نے لکھ دی ہیں۔ باقی جو دوران سعی، یعنی آپ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ کوئی بھی دعا کر لیں جو بھی اچھی آپ کو لگے، نعت شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ کر لیں، آپ کو قرآن یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ ان کا اگلا سوال، کیا سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ جیسے کہ بعض اوقات دعا مانگنے کے دوران آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ عربی میں ہوتی ہیں، سجدے میں جو دعا ہے اس میں اللہ کی پہلے تعریف کرے، تسبیح کرے اور پھر عربی میں کرے، اور نہیں تو روتا رہے سجدے میں بغیر آواز کے، روتا رہے، اللہ گڑ گڑائے اللہ کے خوف سے۔ باقی رہا یہ کہ اپنی زبان میں، دل کی زبان میں دعائیں کر رہا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن کہا یہی گیا کہ سجدے میں یا تو وہ الفاظ جو قرآن میں ہیں دعاؤں کے یا حدیث میں وہ پڑھے، وہ یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں بھی کرتا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو سجدے کو دکھاوے کے طور پر نہیں ہو، بلکہ وہ اس کی کیفیت بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے تو وہ کرے۔ اگلے سوالات یاور خان صاحب کے ہیں۔ رجب کے مہینے میں تبرکات تقسیم کرنے کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ کرانا درست ہے، اور اس کی مخصوص تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کون سے تبرکات؟ تبارک جس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، تبارک جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے ہاں ہندوستان میں، پاکستان میں مختلف علاقوں میں نا رواج بن جاتا ہے۔ یہ بسکٹ ہوتا ہے، بیکری میں بنایا جاتا ہے، نان خطائی جیسا یا اس کو ملتا جلتا، تو اس کو تبارک کہتے ہیں، بڑے سائز کا لوگ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے ہاں یہ نہیں کہ وہی لازم ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ جی اس موقع پہ یہ بسکٹ دینا ہے۔ تو اگر کوئی سمجھ لے کہ نہیں وہی دینا ہے اور دینا ضروری ہے تو یہ شرط نہیں ہے۔ آپ اگر کلام پڑھتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، جو آپ سے میسر ہو، بھلے سادہ پانی ہو، نہیں ہے تو کچھ میٹھا ہے یا کچھ اور اچھی چیز ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ صرف پڑھیں اور پڑھ کے بخشیں۔ مگر وہ کرتے ہیں، آپ تبرک کھلاتے ہیں لوگوں کو برکت کے لیے اور ثواب کے لیے، تو وہ کھلا بھی سکتے ہیں، مگر شرط نہیں ہے کہ وہی ہوگا یا یہ سائز ہوگا یا یہ ذائقہ ہوگا، یہ شرط نہیں ہے۔ علی صاحب ملتان سے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ عقائد اور فرض علوم کے موضوع پر آسان کتاب لکھیں تاکہ ہم خود بھی پڑھ کر بچیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ اس موضوع پر جو تقاریر اور کتابیں ہیں وہ بہت مشکل ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، آپ کیمسٹری، فزیالوجی، فزکس، ان میں جب جا کے ساری ٹرمز الجبرا کی یاد کرتے ہیں تو دین کے الفاظ کے لیے کیوں آپ یہ شکایت کرتے ہیں؟ ان کی اسپیلنگ آپ کو یاد کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور پروناؤنس کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، وہ آپ یاد کر لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کیوں آپ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی مشکل ہے؟ کیوں؟ ہم سیکھنا نہیں چاہتے؟ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتنی ڈیفیکلٹ ٹرمز ہوتی ہیں، ٹپیکل بھی ڈیفیکلٹ بھی، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں جب کرنا نہیں چاہتے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں مشکل؟ میں نے ایک کتاب شروع کی تھی، میرا دین، اور بہت سا جب مسالہ جمع کرتا ہوں نا کہ کیا کیا مواد اب تک، تو میں نے دیکھا کہ اس موضوع پر تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے، تو میں اب سست پڑ گیا، دوسرے کام زیادہ حاوی ہو گئے۔ ارادہ ہے وہ میری لسٹ میں شامل ہے، اللہ نے مجھ سے خدمت لی، ضرور لکھوں گا، لیکن آسان کتابیں بھی ہیں،
صحیح عقائد کی آسان کتابیں بھی بہت ہیں. آپ جائیں کسی سنی کتب خانے میں جیسے ضیاء القرآن پبلیکیشن، مکتبہ غوثیہ، فیضان مدینہ والوں کے، اس پہ جائیں تو آپ ان سے کہیں گے عقائد کی کتابیں وہ چھوٹی بڑی مختلف دکھا دیں گے، ان کے آسان ترجمے بھی ہیں. اب جس طرح کے پہلے سوال میں آیا تھا کہ جی وہ باتیں بتائیں جن سے کفر، تو میں نے کہا نا سیکھے نا. اب یا تو میں یہ کہ پورے پروگرام میں سوالوں کے جواب دینے کی بجائے صرف آپ کو سناؤں، وہ الگ بات ہوگی کہ کون کون سے عقیدے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے. تو بنیادی عقیدے تو سب کو سیکھنے ہیں. حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی کی بھی میں نے کتاب دیکھی تھی، اور بس چھوٹے چھوٹے رسالے آسان ہیں. تو اگر آپ چاہیں گے آپ سیکھ لیں گے. کچھ لفظ مشکل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے. ہر زبان میں اب آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو اس لیے آپ کو وہ مشکل لگتے ہیں. آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو کچھ مشکل نہیں. جس طرح ہمیں انگلش کی بہت سی باتیں یاد کرنی پڑتی ہیں، کرتے ہیں نا، ضرورت ہے آگے لکھنی ہے. تو اسی طرح دین کے حوالے کو بھی اہمیت دیجیے تو وہ لفظ مشکل نہیں ہوں گے. اچھا اگر کوئی مشکل لفظ ہیں، قریب میں ہی کوئی آپ کے مدرسہ ہوگا، امام صاحب ہوں گے، جائیں ان سے کہیں مجھے یہ سمجھا دیں. شرماتے کیوں ہیں؟ ٹیوشن بھی تو لیتے ہیں نا آپ، کوچنگ سینٹر میں بھی تو جاتے ہیں نا، تو فری بتا دیں گے وہ ان سے جا کے کہ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ اب واجب الوجود نہیں سمجھ آ رہا، یا آپ کو تابع اور مطبوع، افضل اور مفضول یہ لفظ نہیں سمجھ آ رہا، پوچھ لیجئے جا کے. آج کل تو گوگل بھی بتا دیتا ہے. بہرحال گوگل پہ نہ جائیے گا کہ معلوم پوچھا کچھ اور جواب کچھ مل گیا، کیونکہ وہ 1 کے 10 جواب دیتا ہے. اب کون سا صحیح ہے وہ بھی تو چیک کرنا پڑتا ہے. تو سیکھیں گے آسانی ہوگی، لیکن سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے تو یقیناً مشکل لگیں گے. باقی اللہ سے دعا کیجئے، میں بھی انشاءاللہ وہ کتاب پوری کر دوں گا. اللہ نے مجھ سے کام لیا تو ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی عورت پاؤں میں ہڈی کی تکلیف کی وجہ سے آرٹیفیشل سپورٹ پہنتی ہو، جس کی وجہ سے وہ پاؤں نہیں دھو سکتی وضو کے دوران، تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ عورت بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ کسی طرح بھی بن پڑے نماز پڑھے. اب عذر جو ہے وہ واقعی ہے تو پھر رعایت ہے. بنائے نہیں عذر. اگر ہے عذر کا مطلب کوئی ایسی بہانہ، کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے کہ مثال کے طور پر پٹی چڑھی ہوئی ہے جی، اس پر نہیں دھو سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس پر صرف مسح ہو جائے گا. اگر پاؤں دھونے سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ پاؤں دھو سکتے ہیں لیکن خود نہیں دھو سکتی، تو کسی سے دھلوا لیں یا اس طرح پانی بہا لیں. لیکن یہ کہ پانی بہانے سے جلد میں تکلیف ہو سکتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ تیمم کر لیں. اور کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن وہ عذر ہو، بہانہ نہ بنائیں جتنا ہو سکے. لیکن میں یہ کہوں گا جس طرح بن پڑے نماز پڑھیں. اگلا سوال یاور خان صاحب کا کہ طلاق کے بعد عدت کی کتنی مدت ہے اور اس میں پردے کا کیا حکم ہے؟ جی طلاق مرد کا حق ہے. وہ اگر ناحق اس کو استعمال کرتا ہے تو عرش لرز جاتا ہے، لہٰذا غلط استعمال نہ کیا جائے. طلاق اگر دے دی کسی وجہ سے جو معقول وجہ ہے دے دی، تو اب عورت پر عدت ہے. اگر وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وضع حمل یعنی حمل پورا ہونے تک، بچہ ہونے تک اس کی عدت رہے گی، خواہ وہ 1 دن کی مدت ہو اور خواہ 8 مہینے کی مدت ہو. یعنی پیٹ میں بچہ ہے، طلاق دی ہے، بچہ 8 مہینے کے بعد ہوگا تو 8 مہینے عدت رہے گی. طلاق دی ہے، بچہ 2 دن کے بعد ہو جاتا ہے تو وہ عدت ختم ہو گئی. سمجھ گئے؟ نارملی 3 مرتبہ ماہانہ ایام ہونا عورت کو، اس لیے 3 مہینے کہہ دیا جاتا ہے اس کو. مہینے میں 1 مرتبہ جو ایام ہوتے ہیں وہ 3 مرتبہ ہو جائیں، یعنی 3 مہینے. ثلاثۃ قروء قرآن میں ہے.
اور وفات کی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن وہ عدت ہے. اس میں عورت کو بناؤ سنگار کرنا بلا وجہ باہر نکلنا منع ہے. باہر نکلنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسی بیماری ہو گئی، طبیب کے پاس جانا پڑ گیا، کوئی ایسا سانحہ ہو گیا جس کو نکلنا بغیر چارہ نہیں تھا، مگر اس کے علاوہ وہ نہ نکلے اور بناؤ سنگار بھڑکیلے لباس سے دور رہے. اگر کوئی ایسی خاتون ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی عزیز رشتہ دار، نہ اس کو کھانا لا کے دینے والا، نہ اس کو کوئی پیسے دینے والا، تو ایسی عورت دن کے اجالے میں خود کو چھپا کر پردے میں نکلے گی، دن کے اجالے میں واپس آئے گی. یہ آپ نے سن لیا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا لازمی ہو گیا تو ایک مرتبہ، بار بار نہیں کہ جا رہی ہے آ رہی ہے، نہیں، ایک مرتبہ اگر جگہ بدلنی پڑ گئی بدل لے. تو اس کا اب وہ اگر شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہے، بچے بھی ہیں، تو وہ پردے میں رہے گی، شوہر کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہ بھائی بہن کے جیسے ہو گئے، یعنی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. تو وہ پردے میں رہے، کھانا پکا سکتی ہے، شوہر بھی کھا لے گا، لیکن شوہر کے سامنے نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے. اور جن سے پردہ عام دنوں میں ضروری ہے ان سے عدت میں بھی ضروری ہے. ان کا اگلا سوال، کیا خواتین دوپٹہ سر پر لیے بغیر وضو کر سکتی ہیں؟ اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہیں دیکھ رہا، وہاں ایسا کر لے. لیکن یہ کہ اگر کوئی دوسری خواتین یا دیکھ رہے پھر نہ کرے. لیکن لازمی بات ہے اس کو مسا وغیرہ کرنا ہے تو اس نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ باقی کھلی ہوئی نہیں ہے اور کوئی اور دیکھ نہیں رہا تو وہاں کر سکتی ہے. اگلا سوال عمیرہ عباسی صاحبہ کا ہے کہ اگر بہت تلاش کے باوجود دیندار لڑکے کا رشتہ نہیں مل رہا ہو تو کیا کسی دیندار لڑکی کی شادی کسی دنیا دار سے کر سکتے ہیں یا صرف دیندار سے ہی کرنا بہتر ہے؟ دنیا دار سے مراد کیا ہے؟ مسلمان لڑکی کی شادی مسلمان لڑکے سے ہوگی، مسلمان ہونا شرط ہے. اگر وہ یعنی دین کا بہت زیادہ پابند نہیں ہے لیکن ہے مسلمان، ایمان والا ہے، کیونکہ مسلمان لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی. نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھایا جائے گا، اور اگر بے راہ رو ہے تو ایسے سے نہ بیاہیں، کیونکہ پھر آپ کا بچی کا مستقبل بھی خراب ہوگا، آپ بھی گناہ گار ہوں گے. ہاں ایک آدمی کمزور ہے، سست ہے، تو اس کو پیار سے وہ لڑکی جا کر اپنے طریقے پہ لائے، اس کو عبادت کی طرف لائے. تو دنیا دار سے اگر مراد یہ ہے کہ جی اس کا عقیدہ خراب ہو تو پھر نہیں ہو سکتی. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف نہیں آتا تو اس کو لایا جائے پیار سے تو نکاح ہو جائے گا، اور وہ لڑکی کوشش کرے کہ اس کو بھی سیدھے راستے پہ لے آئے، پیار سے لے آئیں. لیکن آپ کی اگر دنیا دار سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین کا کچھ نہ پوچھا جائے، عقیدہ کچھ ہے یا نہیں ہے، تو ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ حدیث میں جو شرط ہے اس میں پہلی شرط ہی ایمان کی ہے اور اسی کو ترجیح دینے کا حکم ہے. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں ایسا جوتا پہنا جس میں پاؤں کے بیچ والی ابری ہوئی ہڈی چھپ گئی اور آخر تک یہی جوتا پہنے رکھا تو اس صورت میں شرعی مسئلہ کیا ہوگا؟ میں کیا عرض کروں، ہم لوگوں میں اب عمرہ اور حج کا وہ احترام، وہ انتظام اور وہ اہتمام نہیں رہا. سلے ہوئے بٹن لگے ہوئے احرام پہن رہے ہیں لوگ، شوز پہن کر طواف ہو رہے ہیں. صفا مروہ میں عورتیں باقاعدہ ہیل والی جوتیاں پہنی ہوئی اور طواف اور سعی ہو رہی ہے. ان سے کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہو، کہتے ہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے، تو حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے. آپ اسی طرح کیا غلط یونیفارم پہن کے چلے جائیں آپ کا ادارہ قبول کر لے گا؟ تو آپ نے چونکہ اہمیت نہیں دی نا. آپ کا کوئی ایک بیلٹ کیا کہتے ہیں بیج کم ہو، وہاں آپ کو جرمانہ فائن لگا دیا جاتا ہے، اسکول میں یونیفارم چیک کیا جاتا ہے، کمپنی میں چیک کیا جاتا ہے، آپ کا کارڈ نہیں ہے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا.
لیکن ہم دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو جو صاحب دین کی پرواہ نہیں کر رہے وہ کائے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ جب کہنا ہی نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول کا تو پھر جا کیوں رہے؟ نہیں جی بال نہیں کٹانے، بس یہاں سے 2 بال کاٹ دو بھائی، میرے بال میں نے بس خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ گئے کیوں ہیں؟ آپ نے احرام نہیں پہننا، وہاں کی پابندیاں نہیں کرنی ہے، تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے ہاں تو کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ تو شوق ظاہر کرو، اپنے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرو۔ آپ اس میں اور گناہ لینا چاہ رہے ہو تو آپ نے جان بوجھ کر قصداً اگر وہ پہنا جوتا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں سب چلتا ہے، تو پھر غلط کیا آپ نے، آپ پہ دم آ جائے گا۔ اور اگر آپ اس پر بھی مصر ہیں کہ نہیں یہی درست ہے، تو پھر میں آپ سے کیا کہوں؟ کیا یہ کہہ دوں کہ آپ کا نہ عمرہ ہوا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ کیا یہ کہوں؟ بتائیے، جا رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، تو وہی طریقے اختیار کریں جن سے رب راضی ہوگا۔ طبیعت کو شریعت نہ بنائیں، شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو بنائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین۔ اگلا سوال علی خان صاحب کا ہے کہ اگر والد نے والدہ کو طلاق دے دی کیونکہ والدہ دن رات گالیاں دینا، تنگ کرنا اور مار پیٹ وغیرہ کرتی تھی، اولاد سے بھی اور شوہر سے بھی، اب اولاد والد کے ساتھ رہتی ہے، تو والدہ کے متعلق اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ ماں باپ کافر بھی ہوں حسن سلوک کیا جائے گا، وہ کیسے ہی ہوں ان کی حق خدمت جو ہے نا، ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ان میں اگر کوئی کمزوری خامی ہے تو وہ دور ہو جائے، لیکن ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے اگر وہ طبیعت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو درگزر کریں، لیکن یہ ہے کہ خدمت سے منہ نہ موڑیں۔ اگلا سوال طلحہ شاہ صاحب کا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے امام ہیں یا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینا کیسا ہے؟ کس نے کیا سوال؟ طلحہ شاہ۔ اب یہ ہے نا کہ اس طرح کے سوال کرنے کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا جواب دوں جس کو بنیاد بنا کر وہ کوئی اختلاف پیدا کریں، تو انہیں کیا معلوم نہیں ہے یہ کوئی چیز ایسی ہے جو آج نئی ہم بنائیں گے؟ یعنی آج طے کریں گے کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ 1400 سال میں ان کا مقام طے نہیں ہوا؟ یہ سوال کرنے کا مقصد، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عزت والے، شان والے، مرتبے والے، سارے سچے، سارے اچھے، سارے مومن، ان سب کا احترام، سب کی تعظیم، کسی ایک کی بے ادبی بھی ہمارے ایمان کو ضائع کرے گی۔ ایک جواب، آپ نے لفظ امام کہا، خلفاء کی بات ہوتی ہے، خلیفہ کی، کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اہل بیت کے اماموں میں سے، ائمہ اہل بیت میں سے حضرت علی پہلے امام ہے، یعنی اہل بیت کے جو 12 امام خاص طور پر گنے جاتے ہیں، ان میں مولا کائنات سیدنا علی پہلے امام ہیں۔ خلافت میں حضرت ابو بکر پہلے ہے، اور نبیوں رسولوں کے بعد وہ افضل بشر ہیں۔ اب مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیں فضیلت کے معنی کیا ہے؟ فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، دونوں ایک جیسی، اس میں سے کس کو فضیلت دیں گے، کس بنیاد پہ دیں گے؟ کس میں کیا چیز زیادہ ہوگی تو فضیلت؟ ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت۔ افضلیت مطلقہ بھی ہوتی ہے اور من کل الوجوہ بھی ہوتی ہے، اور جزئی بھی ہوتی ہے اور کلی بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو شاید
اتنی ساری باتیں نہیں معلوم یا معلوم ہیں تو آپ نے اگر سننا ہے تو حضرت ابو بکر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں، اور یہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس کو کوئی آج تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی اس میں تبدیلی کر رہا ہے تو وہ ایک نیا دھڑا بنا رہا ہے۔ جو چیز مسلمہ ہے وہ مسلمہ رہنے دیجئے، ان باتوں کو نہ چھیڑیے۔ حضرت علی بھی بڑی شان والے، حضرت صدیق اکبر بھی بڑی شان والے، حضرت علی کے اپنے بہت سے فضائل، حضرت صدیق اکبر کی اپنی بہت سی شان تو قرآن حدیث میں موجود ہے، اور یہ سب ہمارے لیے محترم۔ ہمیں ان میں سے کسی کی بے ادبی نہیں کرنی، کسی سے زیادہ پیار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے تفضیلی کہلانے کی، تو وہ حضرت علی کو جو شیخین پہ فضیلت دیتے ہیں تو اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیے، حضرت علی سے پوچھ لیجئے۔ بخاری میں روایت موجود، حضرت علی کا فرمان کہ جو مجھے حضرت ابو بکر عمر پر زیادہ درجہ بتائے گا، فضیلت دے گا، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ خود حضرت علی کا فرمان بخاری شریف میں موجود، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت علی خود فیصلہ کر گئے۔ تو ہمیں ان سب کا ادب کرنا ہے، ان سب سے پیار کرنا ہے، اور اس بحثوں میں نہیں پڑنا۔ ساری امت چلی آ رہی ہے، اسی چیزوں پہ قائم رہنا۔ آج جن لوگوں کے پاس کوئی زیادہ کوئی ایسا ہے مسئلہ، وہ مسلمانوں کو دھڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اگلا سوال مہوش خان صاحبہ کا ہے کہ میرے شوہر بازار سے سامان لاتے ہیں تو بہت دفعہ مجھ سے قیمت کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جس شوہر نے یہ کہا ہے بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ یہ جواز دکھا دیں مجھے بھی، میں تاکہ باقی بیویوں کو بھی بتا دوں اور شوہروں کو بھی بتا دوں کہ آپ نے کہاں پڑھ لیا، کہاں سن لیا۔ صرف بیوی سے وہ جھوٹ جس کی 2 بیویاں ہوں اور دونوں میں پوچھا جائے، دونوں پوچھیں کہ کس سے زیادہ محبت ہے، تو وہاں جو سامنے ہو کہہ دے کہ تجھ سے زیادہ ہے، اگر نہیں بھی ہے اس سے دوسری سے زیادہ ہے، لیکن کہے تاکہ گھر بنا رہے، صرف اس حد تک۔ باقی یہ جو آپ پیسوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیوی کے پیسوں سے لاتے ہیں، اپنے پیسوں سے، یا اس پہ روب ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ مزید نہ مانگے، تو آپ یہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ اپنے جھوٹ کے لیے جواز نہ ڈھونڈیے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کو جائز نہ کیجیے، اور یہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے 100 کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ بچانے کے لیے پھر 100 بولنے پڑتے ہیں، تو جھوٹ سے بچیں، جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے۔ فیضان آفتاب صاحب، آپ نے شیئرز کے حوالے سے شرعی حکم پوچھا۔ گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس کے بارے میں تفصیلاً مفصل کلام کیا تھا۔ آپ اس میں نشست موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، اپلوڈڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال شہزاد رضا صاحب کا ہے۔ غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور پھر اس کے بعد کے کیا احکامات ہوں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر صرف شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے اور آپ نے اس سے کوئی کی بدسلوکی اور وہ پھر پلٹ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایمان لائے، شادی کر لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایمان لائے اور اس کو آپ اسلام کی خوبیاں بتا کے پہلے پکا کریں، اور یہ بتا دیں کہ اگر میں شادی نہیں بھی کروں گا تو مسلمان ہونے کے لیے وہ صرف شادی ہی بنیاد نہ ہو، اس کو اسلام کی حقانیت بھی واضح کریں۔ اب شادی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو دین کے مطابق بنائیں۔ اگر واقعی آپ کے لیے اتنی مجبوری ہو گئی ہے اس سے شادی کرنا، مسلمان لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے تھے جب کتابی عورت سے کوئی شادی کرتا تھا، فرماتے تھے کہ مسلمان لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب ماموں کون ہوگا، نانا کون ہوگا، خالہ کون ہوگی، بچے جائیں گے ان کے، وہ مکس اپ رہیں گے، ادھر سے وہ کوئی اور سنیں گے، باتیں دیکھیں گے، ادھر آئیں گے، کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہاں، لیکن یہ کہ اگر آپ دل گرفتہ ہو گئے ہیں، دل آپ کا بندھ گیا کسی کے ساتھ، تو پھر اس کو پوری طرح مسلمان کیجئے گا، اور
اس کے طور طریقے سارے درست کیجئے گا پیار کے ساتھ. پھر اس کو مسلمان رکھنا ہے آپ نے، آپ کی ذمہ داری، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ شادی کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس کو مسلمان رکھنا ہے، محنت کرنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جی وقتی طور پر اور کل آپ سے روٹھی ہو گئی اور پھر واپس اسی مذہب پہ، تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ ذرا سوچ کے کیجئے گا. آصف فاروقی صاحب کا سوال اگلا، یہ کویت سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ گوشت پر کھانے کے دوران گوشت پر اگر نظر آئے کہ ہڈی پر خون لگا ہے تو وہ کھانا کیسا ہے؟ تازہ خون کیسے نظر آئے گا پکنے کے بعد؟ بھننے کے بعد اگر وہ اس کو بیک کیا ہے یا فرائی کیا ہے یا تلا ہے، اس کے بعد خون کیسے نظر آئے گا؟ اب یہ ہے کہ تازہ کسی نے بوٹی رکھ دی ہے اور اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں خون لگا ہو تو وہ ہڈی پہ لگ گیا ہو، لیکن یہ کہ پکنے کے بعد خون کا نظر آنا یہ ذرا عجیب سی بات لگ رہی ہے. اگر ہے تو آپ کہاں ہیں، گھر میں ہیں یا ریسٹورانٹ میں؟ آپ اس کو بلائیں، دکھائیں، پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے. اگر وہ سرخ خون نظر آ رہا ہے، تازہ نظر آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ اس کو واپس کریں، اسے کہیں دوسرا لائے، اور اس وقت تک جب تک آپ کھا نہ لیں اس کو وہیں رکھیں تاکہ وہ کسی اور کو نہ بڑھا دے یا دوبارہ وہ مکس کر کے ایک ہڈی نکال کے باقی نہ لے آئے. تو صاف ستھری جگہوں پہ جائیے جہاں، اور کووڈ کی وجہ سے، یہ کرونا کی وجہ سے تو لوگ باہر کے کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، تو چیک کیجئے کہ وہاں پر کوئی بے پرواہی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کے سوال سے حیرت ضرور ہوئی. انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کے بعد اگر کیا انشورنس اپلائی کر کے وہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ انشورنس کرائی تھی اور لازمی تھی رجسٹریشن کے لیے، تو جو پیسے آپ کے اس ملیں گے، آپ نے جتنے دیے ہیں اتنے پیسے تو آپ کے لیے درست ہیں. جو اس سے اوپر ملا ہے اگر اس کی مرمت پہ لگا ہے تو لگائیں، ورنہ وہ باقی صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے. ان کا اگلا سوال، تابوت سکینہ کیا ہے؟ رہنمائی فرما یہ دیجیے. قرآن پڑھے نا، جب لفظ آیا ہے تو اس میں آگے تفسیر میں پورا ذکر صندوق تھا، اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، مبارک جوتیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، ان کے کپڑے تھے. تو یہ اس کو سامنے رکھ کے وہ غیر مسلم دعائیں مانگتے تھے اور اس کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. یہ بزرگوں کے تبرکات کے حوالے سے قرآن میں بہت بڑی سند ہے ہمارے سامنے. تو تابوت سکینہ کا جہاں ذکر آیا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ بھی آگے لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کیا کیا تھا، مگر وہ انہوں نے اس کو گم کر دیا. اور جس طرح ہوتا ہے بے قدری کر دینا، تو اس سے پتہ چلا کہ تبرکات کا احترام کرنا چاہیے، تبرکات کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے. یہ بات ثابت ہوئی. اگلا سوال سمرا مقبول صاحبہ کا ہے. عورت کا بلا ضرورت یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ کون سی ویڈیوز؟ سوال پورا لکھنا چاہیے نا. اب اگر مثال کے طور پر وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے، کوئی دین کی باتیں، پروگرام، کوئی بات اپنی کر رہی ہے، وہ اپنی کوئی چیزیں چڑھا رہی ہے، تو لازمی بات ہے اس کی وہ تمام چیزیں غلط ہوں گی، کیونکہ عورت کو اس طرح نہیں آنا چاہیے منظر عام، یا لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی چیز بتا رہی ہے، اور کس قسم کی ویڈیوز ہیں، وہ کس پروفیشن سے ہے، کوئی ناچ گانا یہ وہ دوسری چیزیں، اس کی تو کسی صورت گنجائش نہیں ہے. لیکن کچھ معلمات ہوتی ہیں، ٹیچرز ہوتی ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، وہ اگر کسی کو کوئی نسخہ یا ہدایت دینا چاہیں اور وہ پردے کا مناسب خیال بھی رکھتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. اب اپنی کر رہی ہیں، دوسروں کی کر رہی ہیں، سوال میں یہ وضاحت نہیں ہے. تاہم اگر اپنی بیوٹی کے لیے، اپنے جلوے دکھانے کے لیے کر رہی ہے تو کوئی گنجائش کسی کے لیے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی تعلیم ہو، کوئی تربیت ہو، کوئی بھلائی ہو دین کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے. اس کے لیے وہ جو مناسب لباس ہے اس میں کرتی ہے تو وہ بات اور ہے.
لیکن یہ کوئی ناچ گانا یہ وہ اس طرح کے، یا ویسے ہی خود اپنی بیوٹی کے لیے اور چاہتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگلا سوال عمران قاسمی صاحب کا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے؟ کائنات کے ذرے جتنے بھی ہیں میں اور آپ نہیں گن سکتے، مگر ایک گنتی میں تو ہیں۔ جی بالکل، ہم نہیں گن سکتے مگر اللہ کو تو معلوم ہے، بے شک ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، بے شک، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کی رحمت کو، اس کی شان کو، اس کی معرفت کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے علم عطا فرماتے۔ بے شک، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اپنے حبیب کے لیے، اس کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، اس نے اپنا آپ ان سے نہیں چھپایا تو وہ کوئی اور کیا چھپائے گا۔ اور پھر اللہ علم عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ، اور قرآن میں ہر سوکھی، ہر گیلی، ہر خشک، ہر تر، چھوٹی بڑی ہر چیز کا روشن بیان ہے، سکھانے والا الرحمن علم القرآن۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک جانتے ہیں۔ اب کائنات کے ذرے ذرے کا علم، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو، اللہ تو اس سے زیادہ علم والا ہے، کیونکہ ذرے تو ہیں گنے جائیں گے، اللہ کا علم تو محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم عطا فرمائے، اور نبیوں کو وہ اس کے خاص مخلوق ہے، خاص بندے ہیں، اور ان سب میں اعلیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے یہ شبہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آج آپ کو سائنس کہہ دیتی ہے کہ جناب وہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایسا سیٹلائٹ چھوڑا ہوا ہے، وہ ایک ایک ڈیٹیل اس کا ایکسس کہاں کہاں تک ہے، اس پر یہ نہیں سوال کرتے۔ اللہ کے نبی کے لیے علم کی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور غیب کی اصل تعریف تو کرتے نہیں ہیں، ما غاب عن الحواس، جو حواس سے پوشیدہ، تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اور نبی، لفظ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، تو اس کو خبر ہوگی تو دے گا نا۔ بے شک، اللہ خبر دے رہا ہے، قرآن میں ہے الا من ارتضی من رسول، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ تو خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور قرآن میں ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ تو یہ علم ہے تو، کیونکہ کنگال کہتے ہیں نا جو کچھ نہ دے سکے، بخیل کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ہو اور خرچ نہ کرے۔ تو اللہ نے علم دیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں، اور اللہ کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا، ہرگز نہیں، بے شک، یہ ذہن میں رہے۔ یہ جو ہمارا کہنا کہ نبی پاک پوری کائنات میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، یہ مخلوق کے حوالے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ان میں سب سے زیادہ اپنے حبیب کو دیا، اتنی بات ہے۔ اگلا سوال، یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ تمہیں جہیز میں سب دے دیا، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے، جہیز میں جو دیا وہ آپ نے اتنا ہی، آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، صرف بیٹے ہیں، آپ نے وہ تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا، اور آپ اس کو وراثت بھی شمار کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر واقعی زندگی میں دیا ہے، اولاد کے حصے کیے ہیں، اور جتنا حصہ لڑکی کا بنا ہے وہ اس کو آپ نے دیا ہے، اس کا مالک بنا دیا ہے، تب تو آپ بات کیجئے کہ آپ نے پوری دولت شمار کی ہے، اس کے حصے بنائیں۔ جتنا آپ نے دیا تحفے تحائف، اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تمہاری وراثت ہے، تو بعد میں جو چھوڑ کے جائیں گے اس میں تمہارا کیوں نہیں ہوگا حصہ؟ کیونکہ زندگی میں جو دینا ہے اس میں یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کو آپ برابر دیں، زندگی میں اگر دے رہے ہیں، بعد میں تو شرعی ہوگی، وراثت تو حکم ہی بعد میں ہوتا ہے، بچوں کو پہلے مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ دیتے ہیں اور یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ نہیں جی میں زندگی میں دے رہا ہوں، تو آپ نے ٹوٹل بنایا ہے، لڑکی کا جتنا حصہ بنا ہے اتنا دیا ہے اس کو، اس کے سامنے رکھا ہے، باقی سب کو بھی سب کے حصے ہو گئے، باقی کسی کو اس سے زائد نہ ملے۔
لیکن یہ کہ بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دوسروں کو ملے، صرف اس لڑکی کو محروم کرنا یہ غلط ہوگا۔ وراثت وفات کے بعد ہوتی ہے، لیکن زندگی میں آپ دے رہے ہیں تو برابر دیں سب کو، اور سب کو مالک بنا دیں، بتا دیں۔ اب آپ نے دوسروں کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ لڑکے کے لیے نہیں کہا، صرف لڑکی کو کہہ دیا دے رہے ہیں، تو یہ طریقہ اس طرح نہ کیجئے۔ وراثت میں جو اس کا اس کے بعد حق ہے وہ اس کو دیجئے گا۔ ہاں اگر آپ نے پہلے طے کر لیا اور سب کے حصے کر دیے پھر اور بات ہے، لیکن ایسا نہیں کیا صرف لڑکی کو کہہ رہے تمہیں دے دیا بس ختم، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہم پہلے جی ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں فوزیہ عبد القادر صاحبہ، کنیز فاطمہ صاحبہ، شاہد سرور صاحب، انور نقشبندی صاحب، زین قریشی صاحب، آصف فاروقی صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، مہوش خان صاحبہ، محمد جنید صاحب، محمد عدنان صاحب، نور صاحب، یاور خان صاحب، ہانیہ حفصہ صاحبہ، اسامہ رضا صاحب، حنزلہ خان صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، غلام یاسین صاحب، امین بیگ صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، طاہا شاہ صاحب، فیضان آفتاب صاحب، شیخ عظیم صاحب، یوسف اشرف صاحب، طلحہ شاہ صاحب، جاوید احمد صاحب، عمر وفا صاحب، شاہ رخ علی صاحب، خالد بن آزاد صاحب، آصف خان صاحب اور صدف خان صاحبہ، اور جن کے ہم نام نہیں لے سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ لاسٹ تھرسڈے جو پچھلی جمعرات کو پروگرام نہیں ہوا تھا، میں نے پہلے بتا دیا تھا، بھائی صاحب کی بچی کی شادی تھی، اس کی محفل میلاد رکھی تھی انہوں نے جمعرات کو، وہ آپ کو لائیو دکھائی گئی تھی، اس وجہ سے یہ کوشچن آنسر کی جو سٹنگ ہے، نشست ہے، یہ نہیں ہو سکی تھی۔ نیکسٹ 2 ویکس بھی یہ نہیں ہو سکے گی۔ نیکسٹ ویک کو، نیکسٹ تھرسڈے کو اور شریف ہوگا حضرت والد صاحب قبلہ کا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ تھرسڈے آئے گا وہ شب معراج ہوگی، معراج شریف کی رات ہوگی۔ تو ان میں آپ کو دونوں میں ناغہ نہیں ہوگا، یعنی یہ پروگرام نہیں ہوگا، لیکن آپ کو لائیو جامع مسجد گلزار حبیب سے اور شریف بھی لائیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور معراج شریف کا بیان بھی لائیو سننے کو ملے گا۔ مگر کوشچن آنسر کی سیٹنگ اب 2 مور تھرسڈے یہاں نہیں ہوگی، مسجد سے ہوگی۔ 3rd تھرسڈے کو انشاءاللہ ہوگی، اور وہ ٹائم وہی پرانا 10:30، سردیوں کی وجہ سے یہ ونٹر میں 10 o'clock ٹائم رکھ دیا تھا۔ اب 3rd تھرسڈے کو، آج تھرسڈے ہے، اس کے بعد 2 تھرسڈے 2 جمعرات پروگرام نہیں ہوگا، 3rd کو ہوگا تو 10:30 بجے 10:30 پہ انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے گا آگے رمضان کے حوالے سے کیا رہے گا، کیونکہ پچھلے سال رمضان میں یہ شروع کیا گیا تھا سلسلہ، 1 سال آپ نے کہا کہ نہیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، تو ہر ہفتے اس کو کنٹینیو رکھا گیا۔ اب نیا پیج ہے، وہ پیج 4 سال سے چل رہا تھا، لاکھوں اس کے فالوورز تھے۔ اب یہ نیا پیج ہے، آپ کو بہرحال معلومات ہو گئیں، تو میں نے یہ احتیاطاً پہلے بتا دیا۔ اگلی جمعرات اور جمعہ میرے والد گرامی خطیب اعظم مجدد مسلک اہل سنت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا 38واں 38 عرس شریف جامع مسجد گلزار حبیب میں 4-5 مارچ کو منایا جائے گا۔ 4 مارچ کو جمعرات کو عشاء کے بعد 10 بجے چادر پوشی اور جلسہ، پھر جمعے کو یوم خطیب اعظم پوری دنیا میں
مرکزی اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں اور ہر سنی مسجد مدرسے میں دنیا بھر میں گھروں میں لوگ ایصال ثواب کریں گے۔ آپ بھی شامل رہیے گا۔ عرس کی تمام تقریبات یہ مولانا رفیع اللہ صاحب آپ کو لائیو دکھاتے رہیں گے جامع مسجد گلزار حبیب سے۔ اس سے اگلی جمعرات کو شب معراج ہوگی اور اس میں بھی مسجد گلزار حبیب میں رات کو پروگرام ہوگا، وہاں سے آپ کو پورا خطاب اور پروگرام سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ گزشتہ جمعرات کو پروگرام نہیں ہوا، اس دوران پاک پتن میں عدیل لیاقت صاحب کے ماموں شیخ محمد امین صاحب جوان تھے، انتقال کر گئے۔ محمد منصور صاحب نعیم منصور اور قاسم منصور کے والد، حاجی اسماعیل حسین منصور کے داماد محمد منصور صاحب ساؤتھ افریقہ میں پیٹ رٹیف میں وہ انتقال کر گئے۔ اکاڑا میں مفتی احمد یار خان صاحب رضوی جو جامعہ حنفیہ دارالعلوم اشرف المدارس میں صدر مدرس تھے، بڑے فاضل عالم، بڑے پیارے عالم، وہ انتقال کر گئے۔ خلیل سلطان اشرفی صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ راولپنڈی میں حضرت علامہ پیر غلام رضا صاحب علوی 2 روز قبل وہ انتقال کر گئے۔ مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، پھر راولپنڈی میں مٹکال مسجد میں وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، نیک ہستی تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، انتقال کر گئے۔ اور خبر ملی جناب ہمارے سید اسلم غزالی صاحب کے بڑے بھائی سید محمد نواب عرف ٹیپو وہ انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے اہل ایمان چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ سعید ہاشمی صاحب نعت خوان مشہور ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ شہیر سیالوی صاحب پکڑ لیے گئے تھے، رہا کر دیے گئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اسی طرح جرأت اور ہمت کے ساتھ صدائے حق بلند کرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ان تمام دوستوں کا شکریہ۔ اشتہارات لگا دیے گئے عرس کے PDF کی صورت میں، اسی پیج پر آپ کو مجلہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ کراچی میں جو لوگ موجود ہیں ضرور عرس کی محفل میں تشریف لائیں، آپ کے لیے طعام کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بیرسٹر سید وسیم الحسن نقوی صاحب فاضل خطیب ہیں، وہ خصوصی طور پر تشریف لائیں گے، محفل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔